ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروش خان، ایپیسوڈ نمبر 18۔ روحا کے ہوتے تم مجھے کبھی وہ اہمیت نہیں دو گے جو مجھے چاہیے۔ ماہی نے سوال کیا۔ اسے امید تھی کہ زرقام اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، مگر اس کا جواب ماہی کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ یہ تو تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ماہی کہ تم کیسے مجھے خود کی جانب مائل کرتی ہو۔ یہ سچ ہے کہ روحا ہمیشہ میری پہلی بیوی رہے گی، مگر تم چاہو تو مجھے اپنی جانب مائل کر سکتی ہو۔ زرقام کی باتیں سن کر ماہی کی خوشی ہوا ہوئی تھی۔ ہم شادی کر کے لندن شفٹ ہو جائیں گے، روحا ماما کے ساتھ ہی رہے گی۔ زرقام کی اگلی بات پر ماہی مسکرائی۔ بات مکمل ہوتی اس کی مسکراہٹ بھی غائب ہو چکی تھی۔ مگر میں جتنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا اتنا ہی روحا کے ساتھ بھی۔ اگر تم میری بیوی ہوگی تو وہ بھی ہے۔ وہ نہیں مانتی الگ بات ہے، مگر میں اپنی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ زرقام نے سنجیدگی سے بات مکمل کی اور دلچسپی سے ماہی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کیا۔ وہ کبھی مجھے تمہارے ساتھ خوش نہیں رہنے دے گی۔ اس کے ہوتے تم کبھی مجھے پسند نہیں کرو گے زرقام۔ ماہی نے ماتھے پر بل ڈالے روحان سے لہجے میں کہا تو زرقام کو افسوس ہوا کہ روحا کسے اپنا دوست سمجھتی آئی تھی اور خود وہ کسے پسند کر بیٹھا تھا۔ اس نے نظریں پھیریں۔ میں نے کہا نا ماہی، یہ سراسر تمہاری صلاحیتوں پر منحصر ہے کہ تم مجھے کیسے اپنی جانب مائل کرو گی۔ اگر تمہیں یہ سب ٹھیک نہیں لگتا تو اگلی بار مجھے کبھی وہ وعدہ یاد مت دلانا جو میں نے تمہیں کچھ اور سمجھ کر دیا تھا۔ تم تسلی سے سوچ لو اور پھر فیصلہ کرنا۔ اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو مجھے روحا کے ساتھ بانٹنا ہوگا اور روحا کو میری پہلی بیوی ہونے کی حیثیت سے عزت دینی ہوگی۔ ہو سکتا ہے ماہی کہ اب کی بار مجھے تمہارے اصل سے محبت ہو جائے، کیونکہ ظاہر تو انسان کا بدلتا رہتا ہے، یہ انسان کا باطن ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تم مجھے اپنے اصل سے محبت کرنے پر مجبور کر سکو گی۔ زرقام کی بات پر ماہی نے انگلیاں مروڑی تھیں۔ احسن نے اسے اچھا مشورہ دیا تھا۔ وہ سبھی سمجھ گئے تھے کہ ماہی بظاہر بہت ماڈرن، کامیاب اور بولڈ لڑکی تھی، مگر اس کے اندر ایک احساس کمتری کا شکار لڑکی چھپی تھی جسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اسی لیے تو اس نے زرقام تک پہنچنے کے لیے روحا کا سہارا لیا تھا اور اب تک ایسے ہی کرتی آئی تھی۔ وہ کبھی روحا کو زرقام کے ساتھ قبول نہیں کرے گی، مگر یوں اسے دوسری شادی کی بات کر کے زرقام کم سے کم یہ تو کہہ پائے گا کہ اس بار پیچھے ہٹنے والا وہ نہیں ماہی خود تھی۔ ٹیک یور ٹائم ماہی، ٹھیک سے سوچ لو۔ اگر تمہارا فیصلہ ہم دونوں کے مستقبل کو ایک ساتھ دیکھنے کا ہوا تو پھر میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اور روحا کو برابر حقوق دے سکوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسے مجھے روحا کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی تو پھر روحا کو بار بار اکسانا بند کرو۔ زرقام نے کہا تو روحا غمگین نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑے گویا ہوئی۔ یہ مشکل ہے اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹنا، کسی دوسرے کو سونپ دینا بہت اذیتناک ہے۔ ماہی نے زرقام کے چہرے کو تھامے نم لہجے میں کہا تو زرقام کا دھیان پھر سے روحا کی جانب چلا گیا۔ اس نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا اپنی خوشی سے۔ اس نے تو کسی کو اپنے اندر کی اذیت کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی۔ ماہی، ایک ہفتے کا وقت لے لو اور تسلی سے سوچو۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ ماہی کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے زرقام نے کہا اور جانے کو پلٹا جب اس کے فون پر سفیان کی کال آنے لگی۔ ہیلو، زرقام نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بھائی، روحا چلی گئی۔ دوسری جانب سے کہی گئی بات پر زرقام کا دل جیسے مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ کہاں چلی گئی روحا؟ زرقام نے بے چینی سے پوچھا تو پیچھے کھڑی ماہی کے کان کھڑے ہوئے۔ روحا کا جانا اس کے لیے ایک اچھی خبر تھا۔ بھائی، وہ پاکستان چلی گئی اور کسی کو پیچھے نہ آنے کا وعدہ دے کر گئی ہے، سفیان نے افسردگی سے بتایا۔ تم نے روکا کیوں نہیں؟ کب گئی ہے؟ زرقام نے بے چینی سے استفسار کیا اور نگاہ کلائی میں بندھی گھڑی پر ڈالی۔ اب تک تو فلائٹ ٹیک آف کر چکی ہوگی۔ میں کب سے آپ کو کال کر رہا تھا مگر کال مل ہی نہیں رہی تھی، سفیان نے بتایا تو زرقام مایوسی سے کال کاٹ گیا۔ روحا چلی گئی؟ ماہی نے بظاہر فکر مندی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں ناشتی خوشی زرقام کو زہر لگی تھی۔ روٹ کر گئی ہے اور روٹھی کو منانا زرقام کو آتا ہے، زرقام کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور ماہی غصے میں روحا کو چند القابات سے نوازتے اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ پٹکتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کاش تمہارا پلان کریش ہو جائے اور تم مر جاؤ روحا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ایک لڑکی کی صورت میں بہہ نکلے۔ خالہ، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ مجھے روکیں گی نہیں۔ میں اس سب سے دور جانا چاہتی ہوں تاکہ میرا ذہن کام کر سکے۔ آپ پلیز مجھے روکیے گا مت، اور آپ میں سے کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ میں کچھ وقت اپنے آپ کے ساتھ رہ کر سوچنا چاہتی ہوں۔ زرقام سے کہیے گا کہ مجھ سے کانٹیکٹ مت کریں اور ماہی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔
شازیہ کی زبانی روحا کی بات سن کر زرغام سر ہاتھوں میں گرا گیا، مگر سفیان اور شازیہ کے کہنے پر ہی وہ اسے کچھ وقت دینے کو رضامند بھی ہو گیا تھا۔ روحا پاکستان چلی آئی تھی۔ سمرا نے روحا کو یوں جانے سے روکا تھا، مگر روحا کے اپنی بات سے نہ ہٹنے پر سمرا کو لگا شاید زرغام سے دور رہ کر وہ تسلی سے سوچ سکے، اور پھر اس سارے وقت میں اس نے روحا کو زرغام کے ساتھ جانے کے لیے منانے کا ارادہ کیا تھا۔ 3 ماہ بعد وہ خود بھی اپنی شادی کے لیے پاکستان جانے والی تھی، جس کے لیے اس نے اور احسن نے بہت عرصے پہلے سے پلان کر رکھا تھا۔ ماہی نے زرغام سے ہوئی ساری بات منوان اپنی سہیلی سحر سے کہی تھی، جس نے بات سنتے ہی ماہی کو ایسی بے وقوفی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سحر اچھے سے جانتی تھی کہ روحا نے بہت کوشش سے ماہی کو زرغام کی پسند میں ڈھالا تھا۔ اب سارا سچ کھل جانے کے بعد اور ماہی کا روحا کے ساتھ رویہ دیکھ لینے کے بعد کسی طور پر بھی ماہی کو وہ پہلے والی اہمیت نہیں دینے والا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، جو کہ اس کی پسند کے عین مطابق تھی۔ آج نہیں تو کل ان کے بیچ سب ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ اور پھر زرغام کی ماں نے بھی اسے روحا کو نہ چھوڑنے کا وعدہ دے دیا تھا، اور پھر زرغام کا اس کو اپنی بیوی کے طور پر رجسٹر نہ کروانا۔ اس بات کا تو ایک ہی مطلب تھا کہ اگر کل کو زرغام کو کچھ ہو جاتا ہے یا ان میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو قانونی طور پر اس کی جائیداد اور اثاثوں کی مالک اس کی بیوی روحا ہوگی، نہ کہ ماہی۔ سحر کی باتیں ماہی کو تلخ مگر درست لگی تھیں، اور انہی سے اسے وہ فیصلے پہ پہنچنے میں مدد ملی تھی۔ اس نے زرغام کو کال کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ اپنی محبت کو روحا کے ساتھ بانٹنے کی ہمت نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی روحا کو معاف نہیں کرے گی، جس نے اس سے اس کی محبت اور اس کی خوشیاں اور اس کا حق چھینا تھا۔ زرغام جو روحا کے جانے سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، ماہی کے متوقع فیصلے پر اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی ایسا ہی فیصلہ دے گی۔ کم سے کم اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے ماہی کو نہیں بلکہ ماہی نے اس سے شادی سے انکار کیا ہے۔ اگلے 6 ماہ جیسے پنکھ لگا کر اڑ گئے، مگر زرغام کے لیے سب جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ اس نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ گھر پر بھی وہ کم ہی آتا تھا، کیونکہ گھر آنے پر روحا کی یادیں اسے مزید پریشان کرتی تھیں۔ ان 6 ماہ میں اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے روحا کی کتنی عادت ہو چکی تھی، اور اب 6 ماہ سے نہ اسے دیکھا تھا نہ اس کی آواز سنی تھی۔ ابتدائی دنوں میں وہ ویڈیو کال کرتی تو زرغام کے آس پاس ہونے کا سن کر ہی کال کاٹ دیا کرتی تھی، اور پھر زرغام نہیں اسے ایسا کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ خود روحا کی کال آتے ہی اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سفیان اور شازیہ مسلسل اس سے روحا کے متعلق بات کرتے رہتے ہیں، مگر روحا کا رد عمل وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے اس بات کی شدید تکلیف تھی کہ روحا کے اس گھر سے جانے کی وجہ وہ ہے، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ روحا یہاں سے جا کر خوش اور مطمئن تھی، جس کی خبر اسے روحا کے اسٹیٹس اور سفیان کے ذریعے پتہ چلتا رہتا تھا۔ شروع کے کچھ عرصے بعد زرغام نے تو روحا کے اسٹیٹس دیکھنا تک چھوڑ دیے تھے، جسے روحا نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ 3 ماہ اپنے تایا کے پاس گزار کر سمرا کے ساتھ اس کے گاؤں چلی آئی تھی۔ تایا تائی کے پوچھنے پر اس نے چھٹیاں اور پھر سمرا کی شادی کا بہانہ بنا دیا تھا، اور انہیں کوئی شک نہ گزرے اس لیے شازیہ نے زرغام کے اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں امریکہ جانے کا بتایا، جو کہ کسی حد تک درست بھی تھا۔ وہ 1 ماہ امریکہ رہ کر آیا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ سمرا کے ساتھ ناردرن ایریاز کی سیر کے بعد شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں لاہور اور اسلام آباد رہنے کے بعد اب اس کے گاؤں آئی تھی، جہاں سبھی اسے سمرا کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ اسے وہ سب بہت اچھے لگے تھے، مگر ذہن تو وہیں اٹکا ہوا تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا تھا، جہاں وہ شخص رہتا تھا جو اس کی زندگی کی پہلی محبت تھا، جسے اس نے سب سے چھپا کر اپنے دل میں رکھا تھا، جس سے دور رہ کر وہ اپنی محبت کی شدت کو سمجھ رہی تھی، مگر ماننے سے انکاری تھی۔ اسے زرغام سے بہت سے شکوے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اس کے یہاں آنے پر وہ جیسے اسے بھول سا گیا تھا۔ وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش تک نہیں کرتا تھا۔ پہلے جو کبھی کبھی اس کا اسٹیٹس دیکھ لیا کرتا تھا، اب تو شاید ہی اسے روحا کی کسی بات میں دلچسپی تھی۔ وہ خاص طور پر زرغام کو دکھانے کے لیے اپنے خوش اور مطمئن ہونے کا دکھاوا کرتی تھی، ایسی تصاویر لگاتی تھی جو یہ ظاہر کریں کہ وہ زرغام کو چھوڑ آنے کے بعد خوش ہے، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ وہ زرغام کو بھول نہیں پا رہی تھی، اور سمرا اسے زرغام کو بھولنے ہی کہاں دے رہی تھی۔ دوسری جانب احسن بھی وقتاً فوقتاً زرغام کے بارے میں خبریں سمرا کو پہنچاتا رہتا تھا، خاص کر تب جب روحا اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی شادی سے قبل اپنے دوستوں کے درمیان سب ٹھیک کر دینا چاہتے تھے،
مگر روحا آج بھی اپنی ضد پر ڈٹی ہوئی تھی۔ بالآخر طویل انتظار کے بعد سمرا کی شادی کے دن قریب آئے تو سمرا کے کہنے پر احسن نے زرغام کو پاکستان آنے پر مجبور کیا تھا تاکہ وہ روحا سے بات کر سکے، اسے منا سکے۔ 6 مہینے بہت تھے اسے سوچنے اور سمجھنے کے لیے۔ احسن نے زرغام کو سمرا کی زبانی یہ بھی بتایا تھا کہ روحا مانتی نہیں مگر وہ اسے بہت یاد کرتی ہے اور اس کی جانب سے کسی قسم کے رابطے کی منتظر ہے۔ زرغام جو خود اس سارے وقت میں روحا کو شدت سے یاد کرتا رہا تھا، ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک کرنے کا ارادہ باندھ کر پاکستان آنے کی تیاری کرنے لگا اور سمرا کی ڈھولک والے دن اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہی وہ سمرا کے گاؤں راجدھانی پہنچا تھا جہاں وہ دشمن جاں تھی۔ اس شادی میں شمولیت کی وجہ بس وہی تھی جو اس کی آمد سے انجان تھی، کیونکہ زرغام نے پہلے ہی اس شادی میں نہیں آنا تھا کیونکہ اسے کام سے چھٹی نہ تھی، لیکن شازیہ نے بھی اس سے کہا تھا کہ چاہے نوکری چھوٹ جائے مگر اسے روحا کو منانا ہوگا، اور وہ اسی امید کے ساتھ آیا تھا۔ روحا پر پڑتی پہلی نگاہ ہی اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر گئی تھی اور اس سے ہونے والی پہلی ملاقات کا انجام بھی گزشتہ ملاقاتوں والا ہی ہوا تھا۔ روحا اسے بہت سی باتیں سنا کر وہاں سے چلی گئی تھی اور سمرا کے روکنے پر بھی وہ نہ رکی تھی۔ میرے بھائی تو کیا سوچ رہا ہے؟ 6 ماہ بعد تو اس کے سامنے آیا تو کیا آتے ہی تجھ سے لپٹ جائے گی؟ میں کہ رہنے نہیں آئی تھی، خفا ہے، اور پھر ان 6 مہینوں میں بھی تو نے اس سے ایک بار بھی بات نہیں کی، رابطہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کے اسٹیٹس تک دیکھنا چھوڑ دیا۔ اسٹیٹس نہ دیکھنے کی بات پر زرغام نے چونک کر احسن کو دیکھا۔ جی جناب، یہ بات آپ کی روحا نے خود میری سمرا سے کہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تمہاری جانب سے کسی پیش قدمی کے منتظر ہے، مگر تمہارے اس کی ڈائری پڑھنے پر بھی اب تک خفا ہے۔ مشکل ہدف ہے پر تم سر کر لو گے، احسن نے کہا تھا، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ مشکل ہدف سچ مچ میں مشکل ہونے والا تھا۔ کوشش ہی تو کر رہا ہوں، مگر اس سے کوئی بیماری ہو گئی ہے، مجھے چھوڑو، باقی سب سے کہہ دیتی ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ زرغام نے شکوہ کیا۔ یہ تو عورتوں، خاص کر بیوی نامی مخلوق کی عادت ہے۔ احسن نے تبصرہ کیا تو زرغام نے چہرے کے زاویے بگاڑے اسے دیکھا کہ ایسا ہے جیسے 2-4 شادیاں کر چکا ہے۔ زرغام کی بات پر احسن نے قہقہ لگایا۔ تو سنا تیری دوسری شادی کا کیا بنا؟ احسن نے اسے چڑھایا تو وہ سر جھٹک گیا۔ اچھا چھوڑ، موڈ بند مت بنا، تجھے اسے منانا ہے، میں چاہتا ہوں تیرا بیٹا میری بیٹی سے بڑا ہو۔ احسن نے اسے سمجھاتے آخر میں پھر سے پٹری سے اترتے ہوئے کہا تو زرغام بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر ایک لمبے عرصے تک اپنی بیوی سے دور رہے تو، کیونکہ میری والی اتنی جلدی نہیں مانے گی۔ زرغام نے اسے مشورہ دیا تو ہنس دیا۔ اسی وقت سمرا روحا اپنی چند دوسری سہیلیوں کے ساتھ تصویریں بناتی باہر آئیں تو روحا کی نگاہ زرغام پر پڑی، مگر اگلے ہی پل وہ اسے نظر انداز کرتے واپس اندر چلی گئی، جس نے زرغام کو مایوس کیا۔ مگر احسن زرغام کو لیے اندر چلا آیا جہاں لڑکے والے اور لڑکی والوں میں ڈانس اور انتاکشری کا دھواں دھار مقابلہ ہو رہا تھا۔ 2 دن میں احسن کے گھر والے بھی آنے والے تھے، جن کے رہنے کا انتظام ان لوگوں نے اسی حویلی سے ملحقہ اپنی دوسری حویلی میں کیا تھا۔ اگلے روز وہ دن بھر سمرا کے ساتھ مصروف رہی تھی تو زرغام کو بھی احسن اور باقی لڑکے گاؤں کی سیر کو لے گئے تھے۔ شام میں روحا کی واپسی ہوئی تو وہ تب سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ زرغام نے اسے ملنے کی کئی کوششیں کی مگر ناکام ہوا تھا۔ ڈنر کے وقت سبھی حویلی کے بڑے سے ہال میں اکٹھے تھے، صرف روحا اپنے کمرے میں تھی جو تھکاوٹ کے باعث نیچے کھانے کو نہیں آئی تھی، مگر اصل میں وہ زرغام کی موجودگی کی وجہ سے کترا رہی تھی۔ سمرا نے زرغام کو اوپر روحا کے کمرے میں جا کر بات کرنے کو کہا تو وہ پچھلی بار اپنے گھر میں اس سے ہوئی آخری ملاقات کو سوچتا انکار کر گیا، مگر پھر سمرا نے اسے ہمت نہ ہارنے کا مشورہ دیا تو وہ ہمت کرتا حویلی کے اوپری حصے کی جانب چلا آیا جہاں روحا سمرا کے ساتھ والے کمرے میں رکی تھی۔ روحا جو اندر بیٹھی زرغام کو ہی سوچ رہی تھی، دستک کی آواز پر اپنا دوپٹہ درست کرتی دروازے پر آئی۔ اسے لگا سمرا نے کسی ملازمہ کے ہاتھ اس کے لیے کھانا بھجوایا ہوگا، مگر دروازہ کھولنے پر اپنے سامنے کھڑے زرغام کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کیوں آئے آپ یہاں؟ منع کیا نا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، تو کیوں میرے پیچھے نہیں چھوڑ رہے؟ وہ پھر بد لحاظی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے گویا ہوئی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے روحا، اور اب تم جتنا بھی انکار کرو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ 6 مہینے تم نے اپنی بہت منمانی کر لی، مگر اب اور نہیں۔ تمہیں جو کہنا تھا مجھے لے کر، جو سمجھنا تھا سمجھتی رہی، میں نے تم سے شکوہ نہیں کیا، جتنا وقت تمہیں دے سکتا تھا دیا، مگر اس سے زیادہ وقت میں تمہیں نہیں دے سکتا روحا۔ زرغام سخت لہجے میں بولا تو روحا مروب نہ ہوئی، بلکہ بازو سینے پر باندھے اسے گھورنے لگی۔ پلیز یار روحا، کیا اس سارے وقت میں بھی تمہیں احساس نہیں ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کو اس رشتے کے لیے ایک موقع دینا چاہیے؟ کیا اس سارے وقت میں تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ زرغام نے پوچھا تو وہ نظریں چرا گئی، کیونکہ وہ کبھی یہ اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس نے اسے بہت یاد کیا تھا۔ پلیز بات مت بڑھائیں،
یہ شادی والا گھر ہے، یہاں یہ تماشے اچھے نہیں لگتے، نہ یہاں میں لوگوں کے سامنے آپ کو برا بھلا کہتی اچھی لگوں گی، اس لیے پلیز جائیں یہاں سے۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کرتے بے لچک لہجے میں کہا۔ روحا کی ہٹ دھرمی پر وہ برہم ہوا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا، کوئی تماشا نہیں لگا رہا، صرف اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس بات پہ اگر تماشا لگتا ہے تو لگے۔ زرغام نے خود کو غصہ کرنے سے باز رکھتے اٹل لہجے میں کہا تو روحا بیوی کے نام پر پھر سے بھڑک اٹھی۔ نہیں جاتے تو نہ جائیں، میں نیچے چلی جاتی ہوں، روحا نے کہا وہاں سے نیچے کی جانب بڑھی جب زرغام نے غصے سے اس کی کلائی تھام کر اسے کمرے میں دھکیلتے دروازہ بند کیا۔ وہ احتجاج کرتی رہی مگر زرغام نے اس کی ایک نہیں سنی۔ نیچے سے آتے ہوئے ایک ملازمہ کی نظر اس منظر پر پڑی تو وہ چونکی۔ وہ دونوں انگریزی زبان میں بات چیت کر رہے تھے جو اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، مگر صورتحال کو دیکھ کر اس نے اسے کوئی اور ہی رنگ دیا تھا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ اندر زرغام کی گرفت میں قید اسے گھورتی روحا اور روحا سے بات کرنے کی کوشش کرتا زرغام باہر ہونے والے تماشے سے یکسر انجان ہی تھے، جہاں ملازمہ کے ہمراہ سمرہ کی چچی قمر النساء اور ان کے شوہر مجید صاحب سیڑھیاں چڑھتے اس کمرے کے دروازے کے باہر پہنچے جس کے اندر وہ دونوں تھے۔ جی تو فرینڈس، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو کیا لگتا ہے باقی کیا ہونے والا ہے؟ کوئی نیا تماشا کھڑا ہونے والا ہے؟ اب یہ سمرہ کی چچی اور اس کے چاچا کیا سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں کو ہی نہیں پتا کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے پھر۔ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد حاضر ہوں گی اگلی قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔